شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انصاف نامے کا 5واں باب۔ کل کی نشست میں جو شیطان کا فریب وغیرہ بتایا جا رہا تھا، یہاں تک کہ جو ہے نے بندگان خدا کو نماز کے واسطے اٹھاتا بھی ہے، بلکہ آپ لوگ کر لیتے ہیں حضرت حسن بصری کو جو ہے آ کے ایک دن اٹھایا ہے یہ کہنے پہ کہ جو ہے کہیں تمہاری تکبیر اولا جو ہے فوت نہ ہو جائے۔ حضرت پریشان ہو گئے، تو کیوں اٹھایا، تیرا کام تو سلانا ہے۔ تو بولے ایک دن تمہاری تکبیر اولا فوت ہو گئی تھی، خالی نماز فوت نہیں ہوئی، تو تم اس قدر روئے کہ خدا تعالیٰ تمہیں جو ہے 10,000 تکبیر اولا کا ثواب دیا۔ پھر آج پھر ڈر ہوا تو اسی لیے اٹھا دیا تاکہ تمہارے کو ایک ہی ملنا ثواب۔ اس کا کام جو روکنے کا ہے وہ یہی دیکھیں۔ تو ہمارے پاس اس سے معلوم بھی ہوتا تکبیر اولا کی اہمیت بھی بہت زیادہ دیکھیے، بہت اہمیت ہے تکبیر اولا کی۔ مطلب پہلی رکعت میں جو اللہ اکبر بول رہے ہیں، دیر تک رہتا ہو اس کا تکبیر اولا جو اللہ اکبر جو بول رہے کتنی ہیں، دیر تک رہتا ہو، کیا کہاں تک آ کے ملے، تو مطلب میرا اللہ اکبر، وہ جو پہلی رکعت اللہ اکبر جو بول رہے ہیں 60 کریں نماز، اللہ اکبر بولے وہی تکبیر اولا ہے، وہ مس نہ ہونا۔ شروع پہلے تک ہاں وہ مس نہ ہونا، وہی تکبیر اولا ہے۔ رکعتاں وغیرہ میں سنا تو جو ہے منافقت کی نشانی مل کے ہوتا ہے۔ صحیح بات۔ حضرت شاہ نظام رضی اللہ عنہ ان کے دائرے میں اسلام کے ایک مہاجر حضرت خنشیخ مہاجر تھے، 2 رکعت نماز چھوڑ گئے ان کے۔ جی تو حضرت فرمائے آج میاں خنشیخ تمہارے اندر سے منافقت کی بو آ رہی ہے، بلکہ بولے تو خودکار کس لیے، بولے تو آج تمہاری 2 رکعت چھوڑ گئے جماعت سے۔ تو آپ اس کے بعد بولے خودکار میں کھانا کھا رہا تھا، بولے تم نے اسلام کی روش دیکھی ہے کہ میں اسلام جو ہے نوالا سینک میں ڈال دیتے تھے، تو خودکار اگلی بار سے جو ایسا نہیں ہوگا۔ تو رکعتاں چھوٹنا، جماعت چھوٹنا تو بہت الگ ہو گیا وہ مسئلہ۔ تکبیر اولا فوت نہیں ہوتی تھی ہمارے بزرگ دین سے، یہ عمل رہا ہے، کیونکہ خدا کا حکم بھائی اس کے آگے آگے اور کوئی کام نہیں اس کے بعد۔ شاہین احمد کے پاس چھپڑ ڈال رہے تھے تو جی ہو نہیں رکے تو ڈوریاں کٹ کر پورا کٹ کر کے نکل کے کام سے۔ کر کے نکل گئے۔ تو آگے جو ہے پھر حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جو ہے ایک واقعہ سنیں کہ اپنی نیستی پہ جو انہوں نظر کرے کہ خدا کے آگے میں کچھ بندگی نہیں کرا آج تک، تو نہ میں مرد ہوں نہ عورت ہوں۔ اگر مرد رہتا تو جو ہے منصور الحق کے جیسا بنتا، اگر عورت رہتا تو بیوی رابعہ وسیع کے جیسا بنتا۔ تو کچھ بھی نہیں ہوئی، یہ کہہ کے جو ہے آپ مخنصوں کے جو ہے درمیان میں جا کے بیٹھ گئے کہ آج میں اپنے اوپر انصاف کرا بول کے۔ اپنی ویلیو یہاں پہ معلوم ہوتی تھی کہ ہم اللہ کے آگے جو ہے کچھ نہیں ہے۔ تو وہیں سے اب آگے اسی الگ الگ روایتیں ہیں متفرق۔ حضرت لکھ رہے ہیں کہ اور روایت کی گئی ہے بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی نے 80 تابوت علم کے جمع کی، 80 باکسز جو علم کے جمع کی، کتنا بڑا عالم تھا، اور اپنے علم سے نفع نہیں اٹھایا، فائدہ نہیں اٹھایا۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان کی نبی کو وہی بھیجی کہ اے نبی اس علم کے جمع کرنے والے کو کہہ دو کہ اگر تو اس سے بھی زیادہ علم جمع کرے گا تو تجھے نفع نہ دے گا، مگر یہ کہ تو 3 چیزوں پر عمل کرے۔ اول یہ کہ تو دنیا سے محبت مت رکھ، کیونکہ یہ مومنوں کا گھر نہیں ہے۔ آدمی کو وہی چلتا خیال میں مر جاتا ہوں، یہ چھوٹ جاتا، سب ختم ہو جاتا، دنیا کی محبت اس کے اندر بسی ہوئی رہتی۔ پہلا یہ کہ جو ہے تو دنیا سے محبت مت رکھ، کیونکہ یہ مومنوں کا گھر نہیں ہے۔ دوم یہ کہ تو شیطان کا مصاحب مت بن، دوست مت بن، کیونکہ یہ مومن کا رفیق نہیں ہے۔ اور سوم یہ کہ تو کسی کو تکلیف نہ دی، کیونکہ یہ مومنوں کا پیشہ نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا پس تو ان لوگوں سے منہ پھیر لے جنہوں نے ہمارے ذکر سے منہ پھیر لیا اور دنیا کی زندگانی کے سوائے اور کسی بات کا ارادہ نہیں رکھتے، ان کا مبلغ علم اتنا ہی ہے۔ تو ہمیں حکم دیا گیا ہے، دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں پھر سب کو کہ جو ہے ان سے منہ پھیر لو جو اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لے اور دنیا میں مہو ہیں، دنیا دار کیوں، اس لیے مثلا دنیا دار کافر فرمائے ہیں، تو ان سے بھی منہ پھیر لینا ہے جو دنیا میں مہو ہیں اور خدا کو بھولے ہوئے ہیں۔ آگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا علیہ السلام نے کہ قیامت کے روز مخلوق کو سنایا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو لوگوں کی پرستش کرتے تھے، کھڑے ہو جاؤ، اپنی اپنی مزدوری ان سے لے لو جن کے لیے عمل کیے تھے، کوئی ایسا عمل قبول نہیں کیا جائے گا جس میں کچھ آمیزش ہو۔ ملاؤں نے پھر کہا، اب یہاں پہ دیکھیے میں اسلام کی جو پہلی جو گفتگو ہو رہی تھی دنیا کے اوپر، وہ جو ہے واپس جو ہے گفتگو لائی جا رہی ہے بیچ میں تمام بیانات ہونے کے بعد۔ ملاؤں نے پھر کہا میں اسلام سے کہ ہم آپ کے ساتھ کیسے بحث کر سکتے ہیں، آپ تو مقید مذہب نہیں رکھتے، جو کچھ جواب دیتے ہو مطلق قرآن سے جواب دیتے ہو، اور ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے، اور ہم امام اعظم کے مذہب پر مقید ہیں۔ اس وقت جو ہے یہ مذہبوں پہ مقید تھے، متعلمات میں جو ہوتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، اس طرح۔ اب میں اسلام کیوں کسی امام کے مقید رہیں گے؟ میں اسلام تو جو ہے ڈائریکٹ قرآن پیش کریں جو رسول اللہ نے پیش کیا، جو رسول اللہ ایگزیکٹ جس مقام پہ، میں اسلام وہ جا کے وہاں پہ اس مقام کو جو ہے پیش کر رہے ہیں، دین کو پیش کر رہے ہیں۔ تو علماء حیران تھے، میں اسلام جو قرآن کے آیات جو ہے پیش کر رہے ہیں، قرآن سے جو ہے پیش کر رہے ہیں کہ جو ہے دنیا دار جو ہے کافر ہے۔ علماء یہاں پہ آ کے ان کا علم جو ہے یہاں پہ آ کے سرنڈر ہو گیا،
ہم جو امام اعظم کے مقید ہیں، آپ تو جو ہے سیدھا جو ہے قرآن پیش کر رہے ہو، ہم آپ سے بحث نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد میں اسلام نے فرمایا اگرچہ میں کسی مذہب پر مقید نہیں ہوں، مذہب ما کتاب اللہ و اتباع رسول اللہ، میرا مذہب اللہ کی کتاب اور اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ پھر فرمایا کہ اسی پر قائم ہو جاؤ اور کہو کہ جو کوئی امام اعظم کے مذہب سے باہر ہو جائے اور مذہب کے خلاف عمل کرے تو اس پر کیا حکم ہوگا۔ اس کے بعد میں اسلام نے فرمایا کہ نادان مذہب کا معنی کیا جانتے ہیں؟ مذہب کا معنی امام اعظم کی رفتار ہے، نہ کہ گفتار۔ امام اعظم جو بولے وہ مذہب نہیں ہوتا، امام اعظم جو عمل کرے وہ مذہب ہے۔ اگر تم امام اعظم کے مذہب پر ہو بول رہے ہو تو بہت بڑی بات ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں میں نے جو ہے اپنے رب کو 100 مرتبہ جو ہے خواب میں دیکھا ہے، یہ ان کی رفتار ہے، ان کا عمل ہے۔ اور راتوں میں آپ جو عبادتیں کیا کرتے تھے یہ ان کی رفتار ہے، اور جو بولے وہ جو ہے گفتار ہے۔ تو مذہب جو ہے رفتار کا نام ہے، اور اسلام تم کم سے کم اس پہ رہتے تو جو ہے آپ کو نقصان نہیں ہوتا۔ مذہب رفتار کا نام ہے۔ اسلام فرما رہے ہیں کہ نادان مذہب کا معنی کیا جانتے؟ مذہب کا معنی امام اعظم کی رفتار ہے، نہ کہ گفتار، اور پیغمبر کی سنت، پیغمبر کے عمل کو کہتے ہیں، نہ کہ گفتار کو۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی بھی جو ہے آپ جو سنت بول رہے ہیں سنت پہ قائم ہے، تو آپ اگر رسول اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ عمل جو کر رہے ہیں رسول اللہ، آپ وہ عمل کر رہے ہیں تو آپ سنت پہ قائم ہیں۔ رسول اللہ نے جو بولا ہے وہ جو ہے آپ کی جو ہے گفتار ہے، نہ کہ رفتار۔ اس لیے اسلام فرمایا کہ پیغمبر کی سنت پیغمبر کے عمل کو کہتے ہیں، نہ کہ گفتار۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام شرعی معاملات جو فقہ کی کتابوں میں مذکور ہیں پیغمبر کی گفتار ہے، نہ کہ عمل پیغمبر۔ جو کچھ کے مذکور ہے کتابوں میں وہ رسول کی گفتار ہے، نہ کہ عمل پیغمبر۔ بس امام اعظم کا مذہب عمل ہے جو مشہور ہے۔ بس ملاؤں نے کہا کہ آپ مسلمانوں کو کافر کہتے ہو اور مومن بننے کا حکم کرتے ہو۔ میں اسلام نے فرمایا کہ ہم خدا تعالیٰ کی کتاب پر معمور ہیں۔ اللہ کی کتاب جس کسی کو کافر کہتی ہے ہم بھی کافر کہتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، ہم اللہ کی کتاب کتابیں ہیں۔ پھر حضرت میں اسلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی کتاب کو پیش کیا ہوں اور مخلوق کو توحید اور عبادت کی دعوت دیتا ہوں، اور میں خدا تعالیٰ کی طرف سے اسی کام کے لیے معمور ہوں۔ آپ نے اسلام فرمایا میں اللہ کی کتاب کو پیش کر رہا ہوں، یہ کتاب جس کسی کو کافر کہتی ہے۔ دنیا دار کو اللہ میں کئی وہ جگہ پہ جو ہے یہ کافر ہے، یہ کافروں کی صفت ہے، انہی کے لیے جو ہے بنائی گئی ہے، ان کو جو ہے ان کے واسطے جو ہے اس کو زینت دی گئی ہے، پھر ان کا آخر میں جو ہے ٹھکانہ دوزخ ہے۔ سارا جو ہے متاع حیات دنیا کی جو مرید ہیں، بار بار کئی مرتبہ جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں۔ تو میں اسلام نے فرمایا کہ بندہ اللہ کی کتاب کو پیش کر رہا ہے، خدا تعالیٰ کی کتاب جس کسی کو کافر کہتی ہے یہ بندہ بھی اسی کو کافر کہتا ہے۔ اور فرمایا کہ اور مخلوق کو توحید اور عبادت کی دعوت دیتا ہوں۔ توحید یہ اسلام کی جو خاصہ تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم علماء کی، صرف اللہ کو دیکھنا ہر طرف، خالص جو ہے موحد بننا۔ آپ اللہ کی بندگی کر رہے ہیں ایک اللہ ہے بلکہ اب اللہ کو ایک ہی دیکھنا، صرف ایک ہی دیکھنا ہو جانا۔ اس لیے میں اسلام فرماتے ہیں کہ دوئی را دور کن ایک بین در تہ و بالا، تم دوئی کو جو ہے دور کر دو، دو دیکھنا بند کر دو، توحید مکمل جب حاصل ہوگی کہ ہر طرف جو ہے ایک ہی دیکھو۔ ترا اگر یہ میسر شد ہم یس خانہ خالہ، اگر تمہیں جو ہے یہ حاصل ہو جائے، دوئی ہٹ جائے، اگر تمہیں یہ حاصل ہو جائے تو یہی تمہارے واسطے خالہ کا گھر ہے۔ ایک ملا بلاتا ہے دیدار خدا کرنا، آپ اتنی آسانی سے بات کر رہے ہو جیسے کہ جو ہے خالہ کا گھر ہے۔ تو اسلام نے فرمایا اگر تم دوئی کو دور کر دو گے، یعنی دو کو دیکھنا دور کر دو گے، یہ الف ہے، یہ با ہے، یہ تا ہے، یہ سا ہے، میں اسلام فرمایا سب کو ہٹاؤ، خالی جو ہے سیاہی پہ نظر گھماؤ کہ وہ سیاہی ہے جو الف بنی ہوئی ہے، بے بنی ہوئی ہے، تے بنی ہوئی ہے، سا بنی ہوئی ہے، اگر یہ ہٹ گیا تو تمہارے واسطے دوئی ہٹ گئی اور یہ خالہ کا گھر ہے تمہارے واسطے۔ اتنا آسان ہو جائے گا اللہ کا دیدار۔ میں اسلام کی دعوت جو تھی توحید کی طرف تھی، خدا کو جو ہے ایک ہر طرف جو ہے خدا تعالیٰ ہی کا جو ہے جلوہ دیکھنا۔ پھر یہاں پہ علماء جو ظاہر دنیا پرست علماء ہیں ان کی مذمت کی گئی ہے۔ رسول نے فرمایا کہ میں دجال کے غیر سے ہوں، یعنی دجال کے علاوہ ہوں، مجھے تم پر دجال سے خوف ہوتا ہے۔ کہا گیا ہے رسول اللہ دجال کیا چیز ہے؟ تو فرمایا علماء سو، دنیا پرست علماء، ان کو جو ہے دجال سے جو ہے تشبیہ دی گئی۔ دجال ایک باقاعدہ شیطان بھی جو آئے گا انسان ہی کی شکل میں، اور یہ علماء سو کو بھی جو ہے دجال سے باقاعدہ تشبیہ دی گئی۔ مشکات شریف میں باب ظلم کے تحت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم قیامت کے دن تاریکیاں ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ روایت ابو موسیٰ کے کہ کہا فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق اللہ تعالیٰ البتہ ظالم کو زمانے دراز تک چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کی گرفت کرتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں۔
پھر آپ نے وَكَذَلِكَ سے علیم یعنی علیم شدید تک قرأت فرمائی، یعنی اس طرح تیرے رب نے مواخذہ کیا، جبکہ مواخذہ کیا اہل قراء سے در حالانکہ وہ ظالم تھے۔ تحقیق اللہ کا مواخذہ دکھ دینے والا اور سخت ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جب مقام حجر پر ہوا تو فرمایا کہ تم ان لوگوں کے گھروں میں مت داخل ہو جنہوں نے اپنی نفوس پر ظلم کیا تھا، مگر یہ کہ تم حالت گریہ وزاری میں رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی آفت نازل ہو جو ان پر ہوئی تھی۔ اور پھر سر مبارک اٹھا کر دعا کی اور تیز چلنے لگے حتیٰ کہ اس وادی سے آگے بڑھ گئے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہا فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص اپنے بھائی پر کوئی مظلمہ کرے یعنی کوئی ظلم کرے اس کی آبرو کے متعلق یا کسی اور بات میں، تو چاہیے کہ اس سے اسی روز معاف کرا لے، پہلے اس سے پہلے کہ دینار و درہم نہ رہے۔ اگر ظالم کا کوئی نیک عمل ہے تو اس کے ظلم کے موافق اس سے لے لیا جائے گا، اگر اس نے نیکیاں ہی نہیں کی تو اس کے صاحب یعنی مظلوم کی برائیوں کا مواخذہ اس سے کیا جائے گا اور مظلوم کے گناہوں کا بوجھ اسی پر ڈالا جائے گا۔ انشاءاللہ اس کے آگے جو ہے نیکسٹ پیسیج میں پڑھتے ہیں، جو ظلم کرتا ہے اس کے اوپر ایک تو جو ہے علماء صوبی جو ہے بڑے ظالم ہیں، ملک رسم بنا ہے اور ان سے جو ہے اللہ تعالیٰ سخت مواخذہ لے گا۔ اور جو یہ ظالمین ہوتے ہیں ان کو دیکھیے آپ، اللہ میاں جو ہے ان کو لمبی ڈھیل دیتا ہے بہت، تاکہ جو ہے ان کو سخت عذاب دیا جائے۔ کافر اگر لمبا جیے گا تو جو ہے بہت زیادہ عذاب ہوگا، اگر کم جیے گا تو جو ہے اس حساب سے اس کو عذاب ہوگا۔ اسی لیے ظالموں کو جو ہے لمبی حیات دی جاتی ہے اور جو ہے وہ کافی اس کے اندر جو ہے دوسروں کے اوپر جو ظلم کرتے ہیں اور سخت عذاب میں گرفتار ہوتے ہیں اس کے بعد۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ظلم سے جو ہے یہاں بتا رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا جا رہا ہے اگر کوئی جو ہے کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے تو جو ہے قیامت کے دن اس کو اس طرح سے مواخذہ جائے گا کہ اس کی جو نیکیاں ہیں وہ جو ہے مظلوم کو دے دی جائے گی، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو مظلوم کی جس کے اوپر نے ظلم کیا تھا اس کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے ظلم سے، ہر طرح کے ظلم سے، ظاہری بات جو بھی ظلم ہے اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ آگے کی نشست میں جو ہے اگلا جو صفحہ ہے پڑھا جائے گا۔